یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک ایسی پراسرار دنیا کا دروازہ ہے جہاں الفاظ میں طاقت ہے، اعداد میں راز چھپے ہیں اور روحانیت کے ایسے اسرار موجود ہیں جو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مشہور اور متنازع روحانی کتاب کی جس کا نام ہے کنز الحسین۔ یہ کتاب صدیوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، کسی کے لیے امید کی کرن بنی تو کسی کے لیے خوف اور حیرت کا باعث۔ کنز الحسین میں عملیات، تعویذات اور علوم غریبہ کا ایک وسیع خزانہ موجود ہے۔ اس کے مصنف سید علی حسین شاہ بخاری ہیں، جن کا نام روحانی حلقوں میں عزت اور سنجیدگی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی اس کتاب میں وہ طاقت ہے جو دعویٰ کی جاتی ہے، یا یہ محض ایک قدیم روایت ہے جسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے؟ آئیے اس کتاب کے رازوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ کتاب کا مقصد اور پس منظر۔ مصنف خود بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں شامل اعمال کسی ایک دن یا کسی استاد سے حاصل نہیں کیے گئے، بلکہ یہ ایک طویل اور تجرباتی سفر کا نتیجہ ہے۔ مختلف ماہرین فن سے سیکھے گئے اور بارہا آزمانے کے بعد انہیں درست پایا گیا۔ یہ کتاب صرف نظریات کا مجموعہ نہیں بلکہ آزمودہ عملیات کا خزانہ ہے۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ ہے، انسانی مسائل کا روحانی حل، روحانی طریقے سے بیماریوں کا علاج، زندگی کے پیچیدہ مسائل کو آسان بنانے کے طریقے جو عام عقل سے بالاتر ہیں۔ یہ کتاب عام انسان کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روحانیت میں گہرائی تک جانا چاہتے ہیں، صبر رکھتے ہیں اور اصولوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسماء الحسنی اور ان کی طاقت۔ کتاب کا سب سے اہم حصہ اسماء الحسنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ یہ وہ نام ہے جن میں بے پناہ روحانی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ کنز الحسین میں ان اسماء کو صرف ذکر کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ ہر اسم کے ساتھ جڑے ہوئے راز بیان کیے گئے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ ہر نام کے ساتھ ابجدی عدد دیا گیا ہے، یعنی ہر حرف کی ایک عددی قیمت۔ جب ان اعداد کو جمع کیا جاتا ہے تو ایک مخصوص عدد حاصل ہوتا ہے جو روحانی عملیات میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ہر اسم کا ایک عنصر بھی بیان کیا گیا ہے، آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ یہ عناصر فطرت کی بنیادی طاقتوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ اسم کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ مثلاً آتشی عنصر والا اسم آگ یا چراغ کے ذریعے عمل میں آتا ہے، جبکہ آبی عنصر والا اسم پانی کے ذریعے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے کچھ عملیات عام لوگوں سے ہمیشہ چھپائے گئے ہیں۔ میں نے جب اسے کھولا تو ایسے راز سامنے آئے جو ہر کسی کو نہیں بتائے جاتے۔ اس میں ایک ایسا عمل بھی ہے جو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو انسان کی بد قسمت بھی بدل سکتا ہے، لیکن اس میں ایک خاص شرط ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میں مکمل طریقہ یہاں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ علم ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی صرف 50 کاپیاں رکھی ہیں۔ اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی بک لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر اسم کے ساتھ ایک مخصوص موکل یا جن کا ذکر بھی موجود ہے جو روحانی عمل کی طاقت کو ظاہر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا واقعی ایسے موکل موجود ہیں یا یہ صرف علامتی انداز ہے؟ یہ سوال آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ ستاروں اور بروج کی اہمیت۔ کنز الحسین کے مطابق کوئی بھی روحانی عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وقت اور ستاروں کی درست پوزیشن کا خیال نہ رکھا جائے۔ ہر عمل کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جسے ساعت کہا جاتا ہے، اور ہر ساعت کسی نہ کسی سیارے کے زیر اثر ہوتی ہے، جیسے زحل، مریخ، مشتری۔ ہر سیارہ اپنی خاص تاثیر رکھتا ہے، اور اگر آپ غلط وقت پر عمل کریں تو یہ نہ صرف بے اثر ہو سکتا ہے بلکہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مصنف وقت کے انتخاب کو انتہائی اہم قرار دیتے ہیں۔ تعویذات کی اقسام۔ کتاب میں تعویذات کو 4 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1. آتشی تعویذ۔ یہ تعویذ آگ کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں یا چراغ کے قریب رکھے جاتے ہیں۔ یہ طاقتور اور فوری اثر رکھنے والے عملیات میں استعمال ہوتے ہیں۔ 2. بادی تعویذ۔ درختوں پر لٹکائے جاتے ہیں تاکہ ہوا کے ساتھ حرکت کریں۔ یہ علامتی پیغام کو کائنات میں پھیلانے کے لیے ہیں۔ 3. خاکی تعویذ۔ زمین میں دفن کیے جاتے ہیں،
अक्सर दुश्मनी ख़त्म करने या किसी को रोकने के लिए। 4. आबी तावीज़ पानी में बहाए जाते हैं, आमतौर पर मोहब्बत, सुकून या बीमारी के इलाज के लिए। ये चारों इक़साम एक मुकम्मल रूहानी साइंस की नुमाइंदगी करती हैं। नक्श और रियाजियाती तरीके ये वो हिस्सा है जो किताब को आम किताबों से मुनफरिद बनाता है। कंजुल हुसैन में मुख्तलिफ नक्श बयान किए गए हैं। मुसल्लस यानी 3 ज़रब 3, मुरब्बा यानी 4 ज़रब 4, मुखम्मिस यानी 5 ज़रब 5। ये सिर्फ अशकाल नहीं बल्कि हर नक्श एक मखसूस तरतीब और हिसाब के तहत बनाया जाता है। मसलन हर खाने में मखसूस आदाद लिखे जाते हैं और इन आदाद का मजमुआ एक ख़ास तरतीब से बराबर रखा जाता है। यही तवाज़न नक्श की ताकत का राज है। ये नक्श मोहब्बत पैदा करने, दुश्मनी ख़त्म करने, रिज़्क़ बढ़ाने और हिफाजत के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनको बनाने के लिए न सिर्फ रियाजी बल्कि रूहानियत का भी गहरा इल्म ज़रूरी है। फलीता जात और चिराग के आमाल। ये आमाल ख़ास किस्म की बत्ती या फलीता के ज़रिए किए जाते हैं जो तेल या किसी ख़ास मादे में भिगोकर चिराग में जलाई जाती है। इसके साथ मखसूस कलिमात या वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। ये तरीक़ा जादू के असरात ख़त्म करने या बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। नादे अली और कुरानी सूरतें। किताब में नादे अली के फ़ज़ाइल का तफसीली ज़िक्र है और बताया गया है कि किस तरह इसे पढ़कर मुख्तलिफ़ मुश्किलात को हल किया जा सकता है। इसी तरह सूरत यासीन और बिस्मिल्लाह के नक्श भी बयान किए गए हैं। ये नक्श हिफाजत, बरकत और कामयाबी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तमाम अमलियात कुरान और इस्लामी तालीमात से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एहतियात तलब है। मुतफ़र्रिक़ उलूम। कंजुल हुसैन में सिर्फ इस्लामी अमलियात नहीं बल्कि हिंदी मंतर और दीगर कदीम ज़बानों के तिलिस्माती नक्श भी शामिल हैं। ये हिस्सा अक्सर उलमा के दरमियान इख्तलाफ का सबब बनता है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले उलूम हैं। इन अमलियात का मकसद हो सकता है तस्ख़ीर खलाइक़, दुश्मन को ज़ेर करना, दुनियावी फ़ायदे हासिल करना। यहाँ सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात और परहेज़। मुसन्निफ़ बार बार ताकीद करते हैं कि अमलियात के दौरान परहेज़ जलाली और जमाली लाजमी है। इसमें गोश्त, लहसुन, प्याज वगैरह से परहेज़ शामिल होता है और बाज़ औक़ात तन्हाई इख्तियार करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि रूहानी अमल के दौरान इंसान की हालत हसास हो जाती है और अगर एहतियात न की जाए तो अमल का उल्टा असर भी हो सकता है। खुलासा: कंजुल हुसैन एक ऐसी रूहानी डायरेक्टरी है जिसमें ज़िंदगी के तकरीबन हर मसले का हल पेश किया गया है, चाहे वो मोहब्बत हो, दुश्मनी हो, बीमारी हो या रिज़्क़ का मसला। ये किताब एक तलवार की तरह है, अगर सही इस्तेमाल हो तो फ़ायदा देती है और अगर गलत हाथों में जाए तो नुकसान भी कर सकती है। अगर आप इस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो पहले इल्म हासिल करें, किसी मुस्तनद रहनुमाई के साथ आगे बढ़ें और सबसे बढ़कर अपनी नीयत साफ़ रखें क्योंकि असल ताकत तावीज़ या नक्श में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात में है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि रूहानियत का सफ़र ताकत हासिल करने का नहीं बल्कि अपने रब के करीब होने का नाम है।